اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انسان کے مختلف اعضاء ہیں، انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے، اور یہ اعضاء اگر سنور جائیں تو انسان سنور جائے گا۔ انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو ہے جسے زبان کہتے ہیں۔ اگر یہ زبان انسان کے کنٹرول میں آ جائے، انسان کے قابو میں آ جائے تو انسان فلاح پا جائے گا۔ بظاہر تو یہ چھوٹا سا عضو ہے، جیسے ایک مقولہ ہے کہ بظاہر یہ سارے جسم سے چھوٹی ہے زبان، اور گناہ میں یہ بہت موٹی ہے۔ انسان زبان سے اگر بول دے تو انسان بعض اوقات زبان سے بولتا ہے تو انسان بادشاہت کے تخت پہ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان زبان ہی کی وجہ سے یہ پھانسی کے تختے پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو زبان ہے اس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی، اور موجودہ دور میں اس زبان کا بہت ہی زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ بڑے ہی غلط طریقے سے اس زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستان مکرم دیکھیں نا، فرض کریں کہ ہم بیٹھے ہیں، چار دوست اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، تو ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے پوچھا یار تو کہاں رہتا ہے؟ تو دوسرے شخص نے اسے بتایا یار میں فلاں وہ بہت دور رہتا ہوں۔ اب یہ جو دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ تو خدا کے پچھاڑو رہتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جملہ ہم نے بظاہر زبان سے بولا ہے، اور یہ اس نے کفر کلمات نکالا ہے۔ اب اس کا ایمان بھی نکل گیا زبان کی وجہ سے، اور اس کی بیوی اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ اس بظاہر چھوٹا سا کلمہ ہے، اور بولا کس سے ہے؟ زبان سے بولا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور مثال سنیے کہ دیکھیں نا کہ ایک شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے، اب دوسرے شخص نے اسے روکا ہے، یار یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ اب یہ پہلا جو شخص ہے کہتا ہے جا تو بڑا شریعت کا ٹھیکیدار، تو اپنی شریعت اپنے پاس رکھ۔ دیکھیں اب اس نے شریعت کو ہلکا کر دیا ہے، اس نے شریعت کو ہلکا جانا۔ اب یہ بھی اس نے بظاہر بولا تو زبان سے ہے، لیکن بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اسی لیے میرا رب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ تو دوستان مکرم دیکھیں نا، ایک اور مثال سنیں آپ۔ ایک عورت انسان کے لیے اجنبی عورت، وہ اسے دیکھنا اس کے لیے ناجائز ہے، غیر محرم عورت۔ اب اس نے ایک چھوٹا سا زبان سے کلمہ بولا ہے، گواہوں کی موجودگی میں، شرعی گواہوں کی موجودگی میں اس نے ایک چھوٹا سا کلمہ بولا ہے زبان سے کہ یہ مجھے قبول ہے، میں اسے اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ اب وہیں عورت جو اس کے لیے غیر محرم تھی، جو اس کے لیے حرام تھی، اب اس کے لیے جائز ہو گئی ہے، اب اس کی بیوی بن گئی ہے، اب اس کی شریک حیات بن گئی ہے۔ اب پھر اس نے زبان سے بولنا ہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے۔ اب کوئی پتھر نہیں اٹھایا اس نے، کوئی اتنا جناب من آگ میں سے اس نے چھلانگ نہیں لگائی، بس زبان سے کہا ہے تجھے طلاق ہے۔ اب وہیں عورت پھر اس کے لیے اجنبی بن گئی ہے، وہیں عورت اس کے لیے پھر غیر محرم بن گئی ہے۔ دوستان مکرم، اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگوں سنو، جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے، اگر تم لوگ ان دونوں چیزیں کی گارنٹی دے دو، انہیں کنٹرول رکھنے کی گارنٹی دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت میں
ایک گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں ایک گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، یا رسول اللہ جہنم میں لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 چیزوں کی بد پرہیزی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، اور دوسری جو 2 رانوں کے درمیان یعنی انسان کی شرمگاہ، ان 2 چیزوں کی بد پرہیزی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ تعداد میں جہنم میں جائیں گے۔ تو دوستان مکرم، وہ شخص بڑا عظیم ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ شخص بڑا عظیم ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ جس وقت تک انسان بولتا نہیں اسے عالم سمجھا جاتا ہے، اسے عالم سمجھا جاتا ہے۔ جس وقت وہ زبان سے بولتا ہے اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کی عقل مندی، اس کا فہم، اس کی سوچ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ جس وقت تک انسان بولتا نہیں کوئی شخص اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، آیا کہ یہ بے وقوف ہے یا عقل مند ہے۔ تو دوسری بات دوستان مکرم، دیکھیں اسی زبان کی وجہ سے انسان بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی کر لیتا ہے اس زبان کی وجہ سے۔